اب چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہو گئی ہے پرٹیکولرلی، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آپ جب کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو کیا آپ اس کو کیا یہ پڑھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر ولی اللہ؟ تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا، تو اب حضرت ابو بکر کا انکار کرنے سے وہ اسلام سے نہیں نکلے گا۔ اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یہ میں آپ کو ایک کرٹیکل ایشو سمجھانے لگا ہوں۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر کوئی کسی صحابی کو اپنے علم کی بنیاد پہ کافر بھی ڈکلیئر کر دے، وہ یہ سمجھے کہ میرے نزدیک وہ کافر تھا، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کی تکفیر کریں گے۔ اس تک جو روایتیں پہنچی ہیں وہ یہی سمجھتا ہے۔ اور یہ جو چیلنج والی ورڈنگ اور مناظرے یہ نہ ڈالا کریں پلیز۔ آپ علمی اختلاف لفظ یوز کر لیں۔ چیلنج جب ہم نے کیے نہیں، نہ ہماری یہ ڈاکٹرائن ہے، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں، پھر خام خواہ اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے، لوگ اس کے کیا سے کیا مطلب ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ چیلنج کرتا ہے تو پھر بیٹھتا نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو میں سن لیں کون سے چیلنج کیا ہوا ہے۔ وہ چیلنج انگلش والا لفظ کبھی میں یوز کر لیتا ہوں کہ آپ کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ چیلنج جب ہم نے کیے نہیں، نہ ہماری یہ ڈاکٹرائن ہے، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو۔ چیلنج جب ہم نے کیے نہیں، نہ ہماری یہ ڈاکٹرائن ہے، ہم تو صرف علمی اختلاف کرتے ہیں۔ اور میں نے یہ چیلنج دیا ہے کہ مجھ سے پہلے اس روئے ارض پہ یہ حدیث کسی نے امام مسلم کے علاوہ بیان کی ہو۔ ہم نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کوئی چندہ بک نہیں رکھی، بالکل کوئی مسجد نہیں بنائی، کوئی مدرسہ نہیں بنایا، کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو۔ اور اللہ تعالیٰ یہ معاملات چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جو لوگ جس طریقے سے کریں، اپنی جیب سے کھلاتے ہیں سینکڑوں لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے جو اس حوالے سے یعنی ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے مل کے کتنے سال تک میرے اوپر کمپین چلائی بخاری اور مسلم کی احادیث بیان کرنے کے اوپر کہ یہ گستاخ صحابہ ہے، اور کتنا ظلم ہے گستاخ صحابہ کہتے ہیں۔ بھئی صحابہ تو 1 لاکھ سے زیادہ ہیں، آپ خود ہمیں بتاتے ہیں۔ ان میں یہ 3 بندے ہیں، حضرت معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ 3 بندوں کو آپ نے صحابہ کہہ دیا۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ پاکستان میں اگر 3 بندے کوئی جرم کریں تو پوری پاکستانی قوم کو کہہ دیا جائے۔ ہاں، جو کام اکثریت قوم کر رہی ہے وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ اکثریت تو خلفائے راشدین کے ساتھ تھی اس زمانے میں بھی، آج بھی۔ تو یہ جملہ آپ چینج کریں، آپ کہا کریں گستاخ بنو امیہ۔ گستاخ صحابہ کہاں سے؟ صحابہ سے آپ کا کیا لینا دینا؟ اب جو لوگ نیوٹرل ہو گئے ظاہر ہے وہ غلط تھے، اور یہ نیوٹرل ہونے والوں میں سب سے جو ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے نا جس کو ناسبی کوٹ کرتے ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی ہے۔ کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ نیوٹرل ہو گئے، انہوں نے حضرت علی کی بیعت تک بھی نہیں کی، بعد میں یزید کی بیعت کر لی۔ تو پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ پھر یزید جو ہے وہ پھر حضرت علی سے بہتر ہو گیا؟ تو غلطی تھی ان کی۔ اور دیکھ لیں دنیا میں پنجابی میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ ہتھاں نال لائیاں ہوئیاں پھر دنداں نال کھولنیاں پہندیاں نے۔ تو قوم سمود نے جب اونٹنی قتل کی تو ان پر عذاب آیا تھا۔ اس امت نے جب اللہ کی اونٹنی کہ ایکویلنٹ، ایک پرسنالٹی، اللہ کی نشانی، نبی علیہ السلام کے قریبی ترین ساتھی آپ کے داماد علی بن ابی طالب کے ساتھ غداری کی، علی بن ابی طالب کے ساتھ غداری کی، ان کا ساتھ نہیں دیا اور وہ شہید ہوئے، تو اس کی سزا پھر اس امت پہ اس عذاب کی شکل میں یہ کہ دوبارہ خلافت راشدہ قائم نہیں ہوئی۔ پہلے تو وہ میرا لیکچر لے کے آئے جس میں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ان احادیث کا انکار کیا ہو، انکار بتائیں۔ علم حدیث میں یہ چیز بھی مانی جاتی ہے کہ ضعیف یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جھوٹی حدیث کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ حضرت معاویہ کے حق میں ہوتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سب سے پہلے تو امام بخاری کے سامنے آپ پروٹیسٹ کریں کہ انہوں نے حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیپٹر میں جو
फजाइल के ऊपर चैप्टर बांधा और उसका नाम रखा जिक्र मुआविया। फजाइल के ऊपर चैप्टर बांधा और उसका नाम रखा जिक्र मुआविया। वहाबी जो अहले हदीस फिरका है, इसके जो बड़े इमाम है इब्न हजर अस्कलानी, उन्होंने जिक्र मुआविया चैप्टर सही बुखारी की जो शरह लिखी है फतहुल बारी, वो जरा पढ़ के देख ले। उन्होंने लिखा है कि इमाम बुखारी ने जहां जो लफ्ज जिक्र मुआविया लिखा है तो उन्होंने अपने उस्ताद इसहाक बिन राहवई की पैरवी की है, इस एतबार से कि हजरत मुआविया के लिए वो स्पेसिफिक कोई फजीलत नहीं मानते थे, और इमाम बुखारी भी कोई फजीलत नहीं मानते थे, और इमाम नसाई और इमाम हाकिम ने भी हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के हक में सहाबी होने के अलावा कोई स्पेसिफिक फजीलत नहीं मानी है। उन्होंने हजरत मीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के चैप्टर में जो फजाइल के ऊपर चैप्टर बांधा और उसका नाम रखा जिक्र मुआविया, ये कैसे हो सकता है कि सही बुखारी के अंदर कोई हदीस आए और मैं उसका इनकार कर दूं? झूठी हदीस की एक निशानी ये भी होती है कि वो हजरत मुआविया के हक में होती है रदियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु को जब हमने साहबी मान लिया तो मेरे भाई जन्नती मान लिया। किसी शख्स की फजीलत उसकी गलतियों का कफारा कभी भी नहीं बन सकती, नॉट एट ऑल। जबकि उस शख्स के बारे में नबी इस्लाम की इतनी सख्त वईदें मौजूद हों। सही बुखारी 2812, अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुला रहे होंगे और वो जमात जहन्नम की तरफ बुला रही होगी। तो नबी इस्लाम को ये चीज पता थी कि कौन सी जमात जहन्नम की तरफ जाने वाली है, ले जाने वाली है, और कौन सी जन्नत की तरफ है। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत लाजिम है। और दीन में बिदअतों से बचना, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। सुन्नत नसाई में अल्फाज मौजूद है। ये तो है ही खुलफाए राशिदीन के बारे में कि उनके मुखालफीन बिदअत पे होंगे। ये तो है ही खुलफाए राशिदीन के बारे में कि उनके मुखालफीन बिदअत पे होंगे। हज़रत उस्मान के ऊपर बाद लोग तान करते हैं, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तलाफ राय है, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तलाफ राय है, हमें भी कई मामलात में उनसे इख्तलाफ राय है, लेकिन हम तान नहीं नाऊज़ बिल्लाह करते। खलीफा राशिद हैं।